السلام علیکم حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ کسی شاعر کا کہنا ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں نے شعر اس لیے پڑھا ہے کہ آج کئی دن سے ایک نعرہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جے فلسطین۔ یہ نعرہ چونکہ ایک مسلمان نے لگایا ہے، لیکن اس مسلمان کے لگانے سے پہلے اس سانسد میں اور کئی طرح کے نعرے لگے ہیں، لیکن اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب ایک مسلمان اس طرح کی بات بول دے تو لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچ جائے، بھوکمپ آ جائے۔ تو کاش اسی طرح کے کئی مسلمان سانسد میں اگر بولنے لگے تو بھوکمپ نہیں، زلزلہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ بہرکیف یہ الگ بات ہے، لیکن جے فلسطین کہا گیا تو کچھ لوگ کتوں کی طرح سے بھونک رہے ہیں، تمام طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب کو بات معلوم ہے کہ ہندوستان، ہمارا جو بھارت ہے، انڈیا ہے، جو ہمارا ملک ہے، فلسطین کے ساتھ ہے۔ جب فلسطین کے ساتھ ہے اور جے فلسطین بولا گیا تو لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو اعتراض ہے اس نعرے سے، فلسطین بولنے سے، وہ لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں نہیں۔ بہرکیف ہو سکتا ہے کہ کہنے والا اس نیت سے کہا ہو کہ ہم لوگ یہاں جیتنے کے بعد خوشی منا رہے ہیں، تو پورے ملک میں اگر کوئی واحد ملک ہے، ابھی تک اس کو ملک مانا نہیں گیا ہے، فلسطین، اس پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ نعرہ لگانے کی وجہ سے لوگوں کا دھیان اس کے طرف جائے۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نعرے سے پہلے کچھ لوگوں نے اور سارے نعرے لگائے تھے، اس کا بھی جواب ہو۔ بہرکیف یہ نعرہ لگانے ہی والا بہتر جانتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اور آپ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں، جو نعرہ لگایا ہے اسی سے پوچھ لیں کہ وہ نعرہ کس نیت سے، کس مقصد سے لگایا ہے، آخر اس کی ضرورت کیا تھی۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیسے مانوں؟ یعنی ہر آدمی اللہ کی بات کو مانتا ہے، خدا کی بات کو مانتا ہے، لیکن وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیسے مانوں؟ یہ بات اس وقت کے لوگوں نے مفتیان اعظام تک پہنچائی، جو مسلمانوں میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، دھرم گرو ہوتے ہیں، وہ مفتی صاحب ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مفتیان اعظام تھے جن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کفری بات ہے، اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ایک سنجیدہ مزاج مفتی صاحب کے پاس یہ بات پہنچائی گئی، انہوں نے فتویٰ دینے کے بجائے اس شخص کو بلایا، کہا میں پہلے اس سے پوچھوں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس مجبوری کے تحت یہ بات بولا ہے۔ جب اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے یہ بات کیوں کہی، تو اس نے کہا، حضور میں بہت لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، درد میں ڈوبا ہوا ہوں۔ جس طرح سے فلسطین بھوکا ہے، پیاسا ہے، درد میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، جشن منائے جا رہے ہیں۔ اس جشن کے موقع سے اگر کسی نے نام لے لیا تو بے چینی ہے۔ بہرکیف اس شخص نے کہا کہ میں بہت درد میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں فرما رہا ہے، مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو میرا نفس جو ہے، میری خواہش، میری چوائس جو ہے، یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے جو چیز چاہو تم کھا سکتے ہو۔ تو اس بات پہ میں نے یہ کہا کہ نفس جو ہے، میری خواہش، میری چوائس، وہ خدا تو نہیں ہے، تو میں اپنے نفس کو، میں اپنے خواہش کو، میں اپنے چوائس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیسے مانوں؟ میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں، پیاسا تو رہ سکتا ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے پیارے محترم، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم اور آپ کسی کو بات کو لے کر ہوا بنا دیتے ہیں، جس طرح سے جے فلسطین کے نام کو لے کر ہم لوگوں نے ہوا بنایا ہے، لیکن کس نیت سے، کس مقصد سے کہا گیا ہے، اس پر کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خاص کر کے ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اس میں مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ مسلمان سمجھ سے بہت دور ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مسلمان اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم ہیں کیا اور کر کیا رہے ہیں، ورنہ یہ شعر وہاں پھٹ بیٹھ رہی ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی دستانوں میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔